بھی قبر میں چلا گیا، اور ایک نیک آدمی جو ساری زندگی پریشانیوں میں پریشانیوں میں گزارتا گیا، اس کے پاس بھی موت آئی، وہ بھی قبر میں چلا گیا۔ جس نے غلط کام کیا تھا اس کو تو سزا نہیں ملی، اور جس نے اچھا کام کیا تھا اس کو تو اس کا حق نہیں ملا، اس کا پھل اس کو نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو سنیے، اللہ تبارک و تعالی اسی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اے لوگوں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے، او لوگوں ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن، جس دن سب کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلط کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی آخرت کے دن دے دیا جائے گا، اور اگر دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ صحیح کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو دے دے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، اگر تم دنیا میں حرام کاروباری کر رہے ہو، سودی کاروبار کر رہے ہو، دنیا میں اگر کسی کے پاس کسی کے اوپر اگر تم ظلم کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی میں تو بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرے بھائیو یقین مانیے ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے، آخرت کی دن، قیامت کے دن، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے لوگوں اس دن اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ نیکی کیے ہوں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ پوری زندگی کے اندر آپ نے کسی ایک کو اگر ایک چھوٹی سی گالی بھی دی ہے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن آپ کو دے دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دن ہے جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جو بدلے کا دن ہوگا۔ چلیے آپ کو جواب بھی مل گیا، آگے آئیے جلدی بولتا ہوں کیونکہ آخرت کے بارے میں بولنا ہے۔ تیسری نمبر چیز، اس دن کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ آخرت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگوں، کامیابی کے پیچھے بھاگنے والوں، اصل میں کامیاب کون ہے؟ اصل میں سکسیسفل پرسن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، جن کو میں آخرت کے دن، کل قیامت کے دن، جن کو میں جہنم کی عذاب سے بچا لوں اور جنت کے اندر داخل کر دوں، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ وہی انسان کامیاب ہے، کون؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ اب آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، میرے بھائیو اس ٹکڑا کو اور اس آیت کو غور سے سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آج میری تقریر کو سمجھ جائے، اگر آج اس آیت کو سمجھ جائے تو یہی آیت ان کی اصلاح کے لیے کافی ہے، یہی آیت ان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، دنیا کرنے والوں سنو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا کرنے والوں، اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کو سنوارنے والوں، دنیا کو سجانے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی دھوکہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کتنی بڑی یعنی دھوکے باز ہے، یہ دنیا کتنی بڑی بے وفا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں کے ارد گرد قبرستان ہے، قبر ہے نا، قبرستان میں چلے جائیے گا، یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کتنی بڑی بے وفا ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔
آپ کے محلے کے گاؤں کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان میں چلے جائیے گا, قبروں کو دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا آپ کے قبرستان میں کتنے ایسے لوگ آج مدفون ہیں, آپ کے قبرستان میں کتنے ایسے لوگ آج وہاں پر دفن ہیں جس نے دنیا کو بنانے کے لیے, دنیا کے عیش و آرام کے لیے, دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی کا گلا کاٹا ہو, کسی پر ظلم کیا ہو, بہن کا حق مارا ہو, بھائی کا حق مارا ہو, پڑوسی کا حق مارا ہو, جس نے سودی کاروبار کیا ہو, میرے بھائیوں ذرا جا کر دیکھیے کہ آج وہ قبرستان کے اندر جا کر دفن ہے. دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے میرے بھائیوں. دنیا دنیا کرنے والوں, دنیا کو ترجیح دینے والوں, دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں, ذرا سنو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اے لوگو بل توثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. اللہ فرماتا ہے لوگو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والوں, دنیا کو اپنا سب کچھ ماننے والوں, ذرا دیکھو آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, یعنی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور آخرت کی زندگی زیادہ رہنے والی ہے, آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے میرے بھائیوں, ذرا سوچئے گا, صرف سنیے مت, ذرا میری باتوں کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ آخر دنیا ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کیا لوگو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی, اے نادان مسلمان جن لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھے ہو, سنو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا, ڈرامہ دیکھتے ہیں نا, آپ لوگ ڈرامہ میں فلم میں دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے کہ ایک ڈرامہ کے اندر جو اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے, ڈائریکٹر اس ڈرامہ کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک کیریکٹر دے دیتا ہے. ڈرامہ کے اندر, فلم کے اندر ایک ایک کیریکٹر دے دیتا ہے اور وہ لوگ اس کیریکٹر کو پلے کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ فلم تو زیادہ دیکھتے ہوں گے, ڈرامہ بھی دیکھتے ہوں گے, تو ذرا آپ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو. ڈائریکٹر کسی کو وزیر بنا دیتا ہے, کسی کو پولیس بنا دیتا ہے, کسی کو غلام بنا دیتا ہے, کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے, کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے, کسی کو ولن بنا دیتا ہے. اور جب تک وہ ڈرامہ چلتا ہے وہ لوگ اس کو پلے کرتا ہے. بادشاہت کو پلے کر رہا ہے, حاکم اس کو پلے کر رہا ہے, پولیس اپنا کریکٹر پلے کر رہا ہے, سب اپنا اپنا کردار پلے کرتے جا رہا ہے, اس کو درشاتا جا رہا ہے. لیکن جب ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے, جب فلم ختم ہو جاتی ہے, جب سیریل ختم ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ کام کرنے والے, سارے لوگ اپنا لباس, اپنا پوشاک اتار کر رکھ دیتا ہے اور پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے. پھر بادشاہ نہیں رہتا, وزیر نہ رہتا, غلام نہ رہتا, پولیس نہ رہتی, ہیرو نہ رہتا اور گنڈا نہ رہتا, سب برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا بھی میرے بھائیوں ہمارے لیے بس ایک ڈرامہ ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے, جب ہماری سانس نکل جائے گی, ہماری روح نکل جائے گی, ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے اور کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے, آخرت کے دن جب ہم اٹھیں گے, اللہ کے سامنے ہم برابر ہوں گے, یکساں ہوں گے. نہ کوئی پولیس ہوگی, نہ کوئی حاکم ہوگا, نہ کوئی بادشاہ ہوگا, نہ کوئی وزیر ہوگا, نہ کوئی غلام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی بات بیان فرما رہے ہیں. لوگوں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں, یہ دنیا کی زندگی دھوکہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا کے کچھ نہیں ہے. لیکن ہم اس کے باوجود بھی آج ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائیوں. بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے. ہر دن آپ کے علاقے میں کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے, ہر دن کہیں نہ کہیں سے محلہ لوگوں کو بلائے جاتے ہیں. ارے میں کم سے کم 5-6 سال سے 8 سال سے میں کلیا چوک کی سرزمین پر سینکڑوں پروگرام کر چکا ہوں. اس سال تو میں نے 22 سے 23 پروگرام میں نے کلیا چوک کی سرزمین پر کر ڈالا. لیکن میرے بھائیوں کیا ہم لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ تبدیلی نہیں آتی ہے. میں نے تو کہیں کہا تھا یہ جو جلسہ ہے نا سب بند کیجئے, سب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے جلسے کا.
آج اس امت کا، اس قوم کا کروڑوں پیسہ آج پانی کی طرح جلسے کے نام پر بہا دیا جاتا ہے. کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ جلسہ کرائیے، کرانا بری بات نہیں، اچھی بات ہے. جہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوں، جہاں پر دور دراز سے علماء کرام کو بلائے جائیں، اچھی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں آج کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے. کل میرا پروگرام، اللہ بڑا افسوس ہوا مجھے، کل میرا پروگرام تھا گزشتہ رات کو، جگہ کا نام تھا گھونو شیمپور، مرشد آباد دھولیان کی سرزمین پر، دھولیان ٹاؤن سے لگ بھگ 2 کلومیٹر کی دوری پر. میرے بھائیوں میرا دل دہل گیا وہاں پہ. میرے بھائیوں خون کا آنسو رونے کا دل کیا اس جلسے کو دیکھ کر کہ جلسے میں سامنے میں لگ بھگ 1-2 ہزار آدمی ہوں گے اور کم سے کم 5-6 ہزار آدمی تو دکانوں میں گھوم رہے ہوتے، دکانوں میں گھوم رہے تھے. کل گھونو شیمپور کی بات کر رہا ہوں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے اندر تبدیلی لائیے. اگر آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، علماؤں کی تقریریں سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کیجئے، اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کیجئے. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کھیل اور تماشا کی کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. ذرا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے اور ذرا اس بات پر بھی ذرا غور کیجئے کہ آج جس دنیا کی زندگی پر آج ہم اور آپ اتنا اترا رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں، اے لوگوں اور میری ماؤں اور بہنوں آپ بھی ذرا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت، اگر دنیا کی ویلو، اگر اللہ کی نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کسی کافر کو، کسی مشرک کو پانی نہ پلاتا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلاتا. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ تو ہم اور آپ بے وقوف ہیں کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کی ویلو کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، ذرا حدیث سنیے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، تنہا ہے نہیں، نبی کے ساتھ چند صحابہ بھی نبی کے ساتھ موجود ہے، صحابہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. راستے کے کنارے میں ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے. حدیث کو ذرا سنیے اور ذرا سوچئے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ایک مردہ بکری کا بچہ راستے کے کنارے میں پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی اس بکری کے بچے کا، مردہ بکری کے بچے کا کان پکڑتا ہے اور کان پکڑنے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس مردہ بکری کا بچہ کو 1 درہم میں خریدنا چاہو گے؟ مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے، اے کوئی ہے تم میں سے جو 1 درہم میں اس بکری کا بچہ خریدنا چاہو گے، اس کو لینا چاہو گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ مردہ بکری کا بچہ ہمارے تھوڑی نہ کسی کام کا ہے. اللہ کے نبی اس کو کیا کرے؟ بھائی بتائیے، کیا مردہ بکری کا بچہ کی کوئی ویلو ہے ہماری نظر میں؟ نہیں ہے نا. اب مان لیجئے آپ کے گھر میں ایک داماد آیا، جلسہ ہو رہا ہے نا، آپ کے گھر میں ایک داماد آیا، آپ مٹن خریدنے کے لیے گئے. بھائی داماد ہے، مٹن کھلانا پڑے گا. اب آپ مٹن خریدنے کے لیے مٹن کی شاپ میں، مٹن کی دکان میں جہاں پر خسی بکرا کٹتا ہے، اب دکان میں چلے گئے. آپ کے یہاں مٹن کیسے بھاؤ بکتا ہے؟ 800-900 روپے، بڑا قیمتی ہے مٹن. تو اب گئے دکاندار سے، کرے بھائی 1 کلو دے دو. بولا کتنا لگے گا؟ بولا 800. بول رہا 500 لیجئے نا، داماد آیا ہے اس لیے تو لینے آیا ہوں 500. تو دکاندار آپ کو نہیں دیتا. دکاندار بولتا بھائی زیادہ مول مت کھاؤ، یعنی ایسا مت کرو، آپ ایک کام کرو، میرے گوڈاؤن میں ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، اس کو تم فری میں لے کے جاؤ اور داماد کو کھلا دینا مٹن بریانی بنا کر کے. آپ لے کے آئیں گے؟ اگر کوئی آپ کو فری میں کوئی دکاندار کہہ دے کہ بھائی کیا 500-800 میں کیا خریدنا، لے جاؤ، ایک مردہ بکری ہے گوڈاؤن میں پڑی ہوئی ہے، فری میں لے کے جاؤ اور مٹن بریانی بنا کر کھا لینا، داماد کو بھی کھلا دینا، داماد بھی خوش، تم بھی خوش. کیا آپ دکاندار کو ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ جوتا سے اس کا آپ سواگت کریں گے.
لیکن میرے بھائیوں کوئی اہمیت نہیں. اسی طرح جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہو جس کو خریدنا چاہو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بکری کا بچہ ہم خرید کے کیا کریں، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ اور میرے بھائیوں، اسی کو نقل کرتے ہوئے میں آپ کو بھی یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر تمام کے تمام امت مسلمہ کو، تمام کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، جس طرح یہ مردہ بکری کا بچہ تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے. یعنی اللہ کی نظر میں بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آج ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے نادان ہیں کہ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح میرے بھائیوں زندگی گزارتے تھے؟ ذرا نبی کی زندگی اٹھا کر پڑھ لیا کرنا، ذرا نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لیا کرنا. میرے بھائیوں، وہ نبی جس کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، وہ نبی جس کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، ہمارے لیے نمونہ قرار دیا. اے لوگو، اگر تم نبی کی طرح زندگی گزارو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ نبی تو کبھی بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، کبھی بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی. حدیث سنتے جائیے. حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ نبی کے موت سے ایک ہفتہ پہلے، غالباً ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ کے بعد نبی کی موت ہونے والی ہے، نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ایک ہفتہ پہلے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں، خطبہ. اور وہاں پر سامنے میں، جس طرح آپ لوگ میرے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کے سامنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی کے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں. اللہ کے نبی کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہے. اے میرے صحابہ، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندہ کو یہ اختیار دیا ہے، یعنی اس کو یہ آپشن دیا ہے، اختیار نہیں، آپشن، ان کو آپشن دیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ میرا بندہ، اگر تو چاہے تو دنیا کی زندگی لے لے. اے میرے بندہ، اے میرا محبوب بندہ، اگر تو چاہے تو دنیا کی زندگی اور لے لے، اور چاہے تو آخرت میں میرے پاس آ کر آخرت کی نعمت لے لے. اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرماتے ہوئے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس اللہ کی بندہ نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا، اسی دنیا کو چھوڑنا قبول کر لیا، اس دنیا کو چھوڑنا گوارا کر لیا. اتنا کہنا تھا، سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور فرماتے ہیں یا اللہ کے نبی، آپ پر میرا باپ کی بھی قربان، آپ پر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان. اور بھی دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں یار حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیوں رونے لگا؟ اللہ کے نبی تو بس ایک جنرل بات بیان فرما رہے تھے، اللہ کے نبی تو اپنی بات نہیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو اور لے لے، یا پھر میرے پاس آ کر آخرت کی نعمت لے لے. اور اللہ کے اس بندہ نے آخرت کی نعمت یعنی اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی تو یہ جنرل بات کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ایک ہفتہ کے بعد، چند دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی کی موت ہو گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس لیے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو اس لیے بہ رہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی خود کی بات کر رہے تھے.
اللہ کے نبی کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ نبی چاہے آپ دنیا لے لے یا ہمارے پاس آ کر آخرت کی نعمت لے لے، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا کو ترجیح نہیں دی میرے بھائیوں۔ حدیث سنتے جائیے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں سنو، اللہ کے نبی آج ہم اور آپ تو مخمل پہ سونے والے لوگ ہیں نا، مخمل پہ، ہاں، اور وہ بھی جہیز کے مخمل پہ، جہیز شادی ہونے کو ہے، پہلے ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں، فلاں کمپنی کا فرش چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، گدا چاہیے۔ اللہ اکبر، بھئی سونا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ گدے کے اوپر سونا ناجائز ہے، آپ مت سوئیے، میرا بولنے کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ ذرا نبی کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے۔ صحابہ آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے بھائیوں اس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا ہے، چٹائی کی نشانی پڑ جایا کرتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو بڑا دکھ ہوا، صحابہ کو بڑا درد ہوا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کی نشانی آ گئی ہے، نشان آ گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اگر آپ ہم لوگوں کو اجازت دے تو آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دوں۔ اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام کر دوں کہ جس بستر کے اوپر سونے کی وجہ سے، لیٹنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، بس آپ ہم لوگوں کو حکم دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ تم لوگ یہ اجازت مانگ رہے ہو، یہ پرمیشن مانگ رہے ہو کہ میں تم لوگوں کو نرم گرم بستر کا انتظام کرنے کے لیے پرمیشن دوں، آرام دہ بستر کا انتظام کرنے کے لیے میں تم لوگوں کو پرمیشن دوں۔ اے میرے صحابہ میں نبی نرم گرم بستر پر سو کر کیا کروں؟ اے میرے صحابہ میں ایسے بستر کے اوپر لیٹ کر کیا کروں؟ میں تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ وہ مسافر کون؟ جو راہ چلتے ہوئے جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ اپنی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے ایک پل کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام فرما لیتا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، اور سستانے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ میں تو اسی مسافر کی حیثیت سے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ یہ دنیا تو میرا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا تو مجھے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر مجھے آخرت کی طرف جانا ہے۔ میرے بھائیو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ میں اپنی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو جس دنیا کی زندگی کے لیے تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اے مسلمانوں ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہوش کا ناخن لو، یعنی ابھی بھی تم سنبھل جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آج مولانا تنویر عالم کٹیہار کی سرزمین سے آپ کے یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آیا۔ میرے بھائیو بس میں 2 گھنٹے کے لیے آیا، بس میں 2 گھنٹے کے لیے آیا، ابھی میری تقریر ختم ہوگی، میں اسٹیج سے میں نکلوں گا، میری گاڑی راستے پر کھڑی گا، میں بیٹھ کر یہاں سے میں چلا جاؤں گا، پھر میں گھر کو چلا جاؤں گا، اور پھر گھر میں جا کر پھر اپنی منزل، یعنی کل جہاں پر میرا پروگرام ہے کل پھر میں وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ یہی تو دنیا ہے، میں یہاں آیا پھر یہاں سے نکل کر میں جہاں سے آیا وہاں چلا گیا، یہی تو دنیا کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو ہمیشہ ہمیشہ مراد دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، صحیح واقعہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے میرے بھائیو؟ آخرت کے بارے میں ذرا سوچئے نا، کیا ہے دنیا؟ ایک بڑا زبردست واقعہ شاید کہ آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان، یاد رکھیے گا اس واقعہ کو۔ سلیمان بن عبد الملک بن مروان خلیفہ مسلمین ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔
یہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا یعنی وہ طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. طواف کرتے کرتے چکر لگاتے لگاتے اس کی ایک نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی. میرے بھائیوں، سلیمان بن عبد الملک بن مروان طواف کرتے کرتے اس کی نظر ایک نوجوان کے اوپر پڑی، جس نوجوان کا چہرہ بڑا پروقار تھا، جس کے چہرے پر رونق ہے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت وہ نوجوان تھا. اس کے اوپر نظر پڑی، اور پھر جب اس کی نظر ان کے کپڑوں پر پڑی تو ایسا فیل ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ یہ مسکین ہے، یعنی یہ بدحالی کا شکار ہے، یعنی یہ بدحالی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے تو میری مدد چاہیے، اسے مدد چاہیے. سلیمان بن عبد الملک بن مروان اپنا غلام سے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے. اپنا غلام سے بتایا کہ یہ نوجوان کون ہے. تو سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے غلام نے یہ بتایا کہ یہ نوجوان سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، یعنی حضرت عمر کے بیٹے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے، حضرت عمر کا پوتا ہے، سالم ہے یہ. ان کو دھچکا لگا، یار یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کا پوتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابن عمر کا بیٹا ہے، چلو اس کو میرے پاس لاؤ. سالم بن عبداللہ کو بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے پاس لایا گیا. لانے کے بعد بادشاہ خلیفہ ان کو کہتا ہے کہ اے سالم، اے نوجوان، آپ کا دادا حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا میں بڑا فین ہوں. آپ کو جو مدد چاہیے آپ مجھ سے کہیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ذرا سنیے گا اس واقعہ کو. اے نوجوان، آپ امیر المومنین کے پوتا ہیں، آپ کو جو مدد چاہیے، آپ کو جو مجھ سے ہیلپ چاہیے، آپ بس ایک بار کہہ دیجئے، میں امیر المومنین، میں بادشاہ، میں خلیفہ، آپ کی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اس نوجوان نے کیا جواب دیا بتائیے؟ اگر آج ہم سے اور آپ سے مودی اگر یہ کہے کیا چاہیے تجھے بتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا رہنے کو گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آپ 15 لاکھ مجھے دے دیجئے. 15 لاکھ مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ دنیا مانگیں گے. آپ بادشاہ سالم بن عبداللہ بن عمر سے سوال کر رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو، اس نوجوان کا جواب سنیے. وہ نوجوان جواب دیتا ہے، اے بادشاہ، اے خلیفہ، اللہ کے گھر میں یعنی بیت اللہ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آپ سے کچھ مانگوں. اللہ کے گھر میں میں آپ سے کچھ مانگوں، مجھے شرم آتی ہے. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، یہ نوجوان جب مسجد سے نکل جائے، یعنی جب یہاں سے نکل جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا. کہا چلیے ٹھیک ہے. اب وہ مسجد سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد ان کا غلام آیا، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کا غلام آیا. آنے کے بعد کہا کہ نوجوان، آپ کو بادشاہ نے بلایا، آپ کو خلیفہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یاد کیا، آپ چلیے. بولے چلیے ٹھیک ہے، چلتا ہوں. وہ نوجوان بادشاہ کے سامنے آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک بن مروان کے سامنے وہ آتا ہے. آنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے، سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ اے نوجوان، اس وقت تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ کو اللہ کے گھر میں کسی اور سے مدد مانگنے میں شرم آتی ہے. اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو آپ وہاں سے باہر ہیں. اب بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ میرے بھائیو، اب اس کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ دنیا کی مدد کریں گے یا آخرت کی مدد کریں گے؟ میرے لیے اب دنیا کی مدد کریں گے یا آخرت کی مدد کریں گے؟ اس نے کہا کہ نوجوان، میری دسترس میں صرف دنیا کی مال و متاع ہے، دنیا کی دولت ہے، میں آپ کی دنیا کی مدد کر سکتا ہوں. جب اس بادشاہ نے کہا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، اے خلیفہ، اے سلیمان بن عبد الملک بن مروان، سنیے،
جو دنیا تو میں نے اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی. آپ میری دنیا کی مدد کرنے کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی یعنی دنیاوی ہیلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو دنیا میں نے اللہ سے کبھی نہیں مانگی, وہ دنیا میں اللہ کے بندہ سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اے بادشاہ, اگر آپ آخرت کے لیے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کیجئے. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اے نوجوان, یہ آپ نہیں, یہ آپ کا خون بول رہا ہے. ذرا دیکھیے, اس نے دنیا نہیں مانگی میرے بھائیوں, کیونکہ سالم بن عبداللہ بن عمر یہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی تو بس چند دنوں کی چاندنی ہے, دنیا کی زندگی بس چند دنوں کی ہے, میں دنیا مانگ کر میں کیا کروں. اس نے دنیا نہیں مانگی ہے میرے بھائیوں. آگے آئیے, آج ہم اور آپ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک بڑی پیاری اور بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور آپ دنیاوی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو آپ کمپیریزن کیجئے, مقابلہ کیجئے دنیا کی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا, کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا, جہنمی لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا. جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے, جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے, سب کا فیصلہ ہو جائے گا. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو ایسا انسان, دو ایسا بندہ حاضر کیا جائے گا. حاضر کرنے کے بعد ان میں سے ایک انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اس نے دنیا کما بھی لیا تھا, دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتا تھا, بڑے بڑے محل میں رہتا تھا. دنیا کے اندر کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی, دنیا کے اندر کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہوئی. دنیا میں بڑا عیش و آرام کی اس نے زندگی گزاری, لیکن ہاں اس نے صرف دنیا کمایا تھا. اللہ کی نظر میں, اللہ کے ہاں آخرت میں وہ جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالی